بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انسانی خدمت کی آڑ میں اسلام کے معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے مدرس ملک بینک کا افتتاح کیا گیا۔ اس منصوبے کا پلان یہ تھا کہ عورتیں اپنا دودھ اس ملک بینک میں جمع کروائیں گی اور یہ جمع شدہ دودھ نوزائیدہ بچوں کو پلایا جائے گا، یعنی کوئی نہیں جان پائے گا کہ کس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ یعنی رضائی بہن بھائی کا جو خوبصورت تصور دین اسلام نے انسانیت کو دیا ہے، اسے سبوتاج کرنا مقصود ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا اور علماء کرام کی طرف سے شدید تنقید کے بعد اس منصوبے کو فی الحال معطل کر کے معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے پیچھے کون ہے، اس منصوبے کے اصل مقاصد کیا ہیں اور کون سا عالمی ادارہ اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں ایک عرصے سے جاری دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عدم استحکام کا نام دے رہی ہے، جبکہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ عزم استحکام ایک وی این کا نام ہے اور بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن ہمارے زیر غور نہیں۔ اس ایشو پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس دوران ایپیکس کمیٹی نے فوجی آپریشن کے حوالے سے ہونے والے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے محرکات کیا ہیں اور مستقبل میں اس کے کیا نتائج متوقع ہے، ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم شعبہ نشر و اشاعت و تعلیم و تربیت جناب خورشید انجم صاحب، ان کے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے معروف دانشور، مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خورشید انجم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حال ہی میں کراچی میں حکومت سندھ کے تعاون سے مدرس ملک بینک کے ایک قیام کا اعلان ہوا ہے۔ عوام الناس نے اس پہ شدید تنقید کی، علماء اکرام نے اس کو کنڈیم کیا، کیونکہ یہ انیشیٹو ہی ایسا انوکھا اور نرالا تھا کہ یہ جو ہے تنقید بنتی تھی۔ اس پہ حکومت نے ایکشن لیا ہے، اس کو سسپینڈ کیا ہے اور معاملہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے کون تھا، یہ کس کا انیشیٹو تھا، اس کے کیا مقاصد تھے اور خاص طور پہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر تو یہ پروگرام یا یہ جو پروجیکٹ ہے ملک بینک کے نام سے، یہ یونیسیف کا UN کا پروجیکٹ تھا اور حکومت سندھ کے تعاون سے کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک پروجیکٹ تھا اور وہ اس کو لانچ کر رہے تھے پاکستان میں، اور یہ کوئی پہلا اس قسم کا پروگرام یا کوئی پہلا پروجیکٹ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک معاملہ ہے ہمارے جو 3 نظام ہائی زندگی ہے، سیاسی، معاشی اور معاشرتی، تو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ سیاسی نظام کے لحاظ سے غیر اللہ کی حاکمیت، جو بھی ان کا اپنا سیاسی نظام ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، جو مغرب کو، ویسٹ کو سوٹ کرتا ہے، وہ کہیں جمہوریت ہوگا اور کہیں پر وہ امریت کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ اصل میں تو ان کے اپنے مقاصد ہے، ان مقاصد کے اعتبار سے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن ایک شرط اس میں موجود ہے کہ وہ غیر اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت کا وہاں کہیں دور دور سے بھی کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے۔ معاشی لحاظ سے سود کی لعنت کے ذریعے سے انہوں نے پوری طرح ہمیں گرفت میں لے لیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، جو اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، وہ تو اب پورے عالم کی، اس کی رگے جان جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے۔ تو معاشی لحاظ سے بھی ہم پوری طرح، جیسے ایک آکٹوپس ہوتا ہے، تو آکٹوپس کی طرح انہوں نے پوری طرح ہم کو گرفت میں لے لیا۔ ایک یہ معاشرتی یا سماجی نظام ہے جس کے اندر ابھی ہماری اقدار موجود تھی، ابھی ہم وہ جڑے ہوئے تھے اپنے دین کے ساتھ، اپنی مشرقی روایات کے ساتھ، اب اس میں نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو یہ تو تقریباً نصف صدی، ویسے تو یہ زیادہ چل رہا ہے، لیکن نصف صدی سے ان کی
جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تیز اور نمایاں ہو گئی ہے. چنانچہ کیرو کانفرنس، بیجنگ+5 کانفرنس اور دوسرے طریقوں سے، پھر مختلف چھوٹے چھوٹے طریقوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے، مثلاً ویلنٹائن ڈے، اب اس کو بہت ابھارا گیا، کیا گیا، پھر دینی حلقوں کی طرف سے ہوا تو یہ تھوڑا سا مدھم پڑ گیا. اسی طرح عورت مارچ کے ذریعے سے بھی جو بے حیائی اور جو واہیات اور لچرپن یہاں پر دیکھا گیا ہے وہ ظاہر ہے اس کو یہاں پر لانچ کیا گیا ہے. اور اس طرح سے مختلف چیزیں. اور یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ نفس چیک کرتے ہیں کہ یہ وہ جو کہا ہے نا کہ حمیت جس کا نام تھی گئی تیمور کے گھر سے، تو غیرت اور حمیت نامی کوئی چیز ابھی ان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. پروگرام لانچ کر دیا، چل گیا تو چل گیا. اور اگر کوئی پرزور احتجاج آ گیا، مفتی تقی صاحب نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ مضبوط جوتا، تو اگر مضبوط جوتا پڑ گیا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اگلے رت کی فکر کرتے ہیں، کوئی دوسرا پروگرام، دوسرا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. تو یہ ایک مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جس گندگی کے اندر وہ پڑ چکے ہیں، جو وہاں خاندانی روایات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، جس طرح سے وہاں خاندان ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، جس طرح سے شرم و حیا کا جنازہ وہاں سے نکل گیا ہے، کوئی ماں بہن کی تمیز وہاں نہیں رہی، وہی چیزیں اب وہ یہاں پر بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہ وہ ان کا فلسفہ یا اس کے پیچھے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں. رضا الحق صاحب، جیسے خورشید نجم صاحب نے فرمایا کہ یہ تو یونیسیف کا ایک بڑا لمبا پروگرام ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت جو ہے وہ کس لیول پہ ہے. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو مدرز ملک بینک کا جو پروجیکٹ تھا، اس پہ اب وہ جو وضاحتیں جو اس کے حامی لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈبے کے دودھ سے ہم بچوں کو ان کی نگہداشت پراپر نہیں ہو رہی تھی، تو ہم تو ماں کی دودھ کی طرف لا رہے ہیں، اور مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ماں کا دودھ پئیں گے تو بچوں کی جو پرورش ہوگی وہ اس کے فوائد گنوا رہے ہیں. جبکہ اسلامی اعتبار سے اس کو اگر رائج کر دیا جائے تو پھر تو ہمارے رضائی بہن بھائی کا جو تصور ایک دین نے ہمارا بہترین تصور دیا ہوا ہے وہ تو سارا سبوتاج ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ اس پروجیکٹ کا جو انیشیٹو ہے وہ لینے والے کون لوگ ہیں اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جس طرح محترم خورشید انجم صاحب نے بات کی اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، المیہ بھی ہے ہمارے لیے، کہ اس پورے معاملے میں کون سی ایسی ریسرچ ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان یا پاکستان کے ایک صوبے میں شیر مادر اس کے لیے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اور پھر بہرحال وہ جو بھی انہوں نے طریقہ کار ایک بینک کے طور پہ جی. اور یہاں پہ تو ابھی صرف ملک بینک کی بات ہو رہی ہے، مغرب میں تو سپرم بینکس بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہی وہ ایک مغرب کا جو انتہائی ڈیکیڈنٹ بدبودار نظام ہے اس کو ہم رائج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور وقتاً فوقتاً جس طرح خورشید انجم صاحب نے بھی فرمایا، چاہے وہ مشرف دور کے اندر حقوق نسواں کے نام پر ہو اور کیا کچھ نہیں ہوا، پھر ہم نے دیکھا ابھی چند روشن خیالی کا تصور کے نام پہ بہت سے کام ہوئے تھے، بہت سے کام ہوئے جی. اس میں بھی بنیادی طور پر جو مطمع نظر تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح عورت کو چادر اور چار دیواری جو ہے اس سے چھین کر باہر لایا جائے. صحیح فرما رہے ہیں. اور دجالی فتنہ اس کے اندر جو دو خصوصیات ہیں، یوں کہہ لیں، یا جو دو کریکٹرسٹکس بڑی خاص اور ظاہر ہو کے سامنے آتی ہیں، ان میں ایک مال کا فتنہ اور دوسرا جو آپ کا معاشرتی اور خاندانی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کرنا. اور جو بھی بہرحال اس کے اوپر فقہی معاملات ہیں وہ علماء اکرام نے بڑا کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ کیا اس معاملے کو اگر اس طرح سے لے کے آگے چلا جائے گا تو کیا کیا خدشات دینی اعتبار سے سامنے آتے ہیں. میں ذرا دوسری طرف کی بات کرتا ہوں. دیکھیے، یہ ویلنٹائن ڈے کی بات ابھی خورشید انجم صاحب نے کی، عورت مارچ کی بات کی. چند برس قبل ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کے نام پر ایک بل جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں جو انٹروڈیوس کر دیا گیا. اور وہی بات کہ جتنا بڑا اور کہ جتنا زوردار جوتا، اس وقت زوردار جوتا ایک مرتبہ دکھایا گیا کہ
آپ ایموشنل اور سائیکولوجیکل اور فزیکل اور باقی ابیوز ایک ساتھ شامل کر کے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح خاندانی نظام جو نکاح کا بندھن ہے، جو نکاح کے بندھن کے باعث گھر میں دیگر رشتے بنتے ہیں، ان سب کی تکریم کو ختم کیا جائے. اچھا، وہ انہوں نے کوشش کی، ناکام ہوئی، بہرحال وہ واپس لینا پڑا. یہ ابھی حال ہی کی، یعنی کہ ماضی قریب کی بات ہے، ٹرانسجینڈر بل. یہ ٹرانسجینڈر بل کیا تھا؟ بنیادی طور پہ ایل جی بی ٹی کا پورا ایک جو اس وقت دنیا میں بہرحال ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، اور مغرب اس نے تو اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد کر کے وہ ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں ایک سائڈ پر. صحیح فرمایا. اب ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. وہ حیا گئی تو پھر ایمان بھی ساتھ ہی جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو اب وہ یہی چیز ہمارے ان مسلم ممالک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یعنی دکھائی دیتا ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کس طرح اس گہری جو کھائی ہے اس کے اندر جا رہے ہیں. سعودی عرب کا حال دیکھیں، برے سے برا ہوتا جا رہا ہے. یو اے ای کا دیکھیں، ابھی تاجکستان کے اندر حجاب پر پابندی لگا دی گئی. یعنی دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں یہ ان کا ایک وار کرنے کا طریقہ ہے. اور پاکستان میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے. یہ ملک بینک کی بات ہوئی تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، کون سی ایسی ریسرچ ہے جس کی بنیاد پر اس چیز کی ضرورت سامنے آئی ہے؟ حالانکہ پاکستان اور بالعموم اگر دیکھیں مسلمان ممالک، وہاں پہ ابھی بھی خاندانی نظام قائم ہے، فیملی سسٹم قائم ہے، ایون جوائنٹ فیملیز موجود ہیں. اور اگر رضاعت کے حوالے سے کوئی معاملہ آئے تو وہ فیملی کے اندر ہی عام طور پہ حل اس کا نکل آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈانس فار میوزک، تعلیم کے لیے ناچو، یہ بھی اسی سال کے دوران ایک پروجیکٹ جو سامنے آیا. اور حکومت پاکستان جو باہر سے پروجیکٹ سارے ہوتے ہیں، اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. ایک میوزک بینڈ لیسبینز کا پاکستان میں بلایا گیا اور پورے پاکستان کو دورہ کروایا گیا. اسٹوڈنٹس اور فیمیل ٹیچرز دونوں کے سامنے بٹھا کر انہوں نے یوں کہہ لیں انہیں تعلیم دی، باقاعدہ تربیت دی کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے ان کے نزدیک جو ہے. ایبٹ آباد میں ایک کوئی شخص اس نے اٹھ کر ایک جو ڈی سی او ہے اس کے آگے درخواست دے دی کہ مجھے گے کلب کھولنے کی اجازت دے دی جائے. اور یہ نہیں کہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہو، ڈی سی آفس نے مارک کر دیا کہ اس کو دیکھا جائے آگے. مطلب یہ سارا معاملہ پھر ہمارے پنجاب میں دیکھیں تو میوزک کا کمپٹیشن، ایک سوچے سمجھے اسکیم اور پلان کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں سے شرم و حیا، عفت و عصمت اور خاندانی نظام جو پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک میں مضبوط ہیں ان کو کمزور سے کمزور کیا جائے. اور فنڈنگ جس طرح کہ یونیسیف کی بات سامنے آئی، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے این جی اوز کا یہی کام ہے. اور این جی اوز کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ یا امریکہ کر رہا ہوتا ہے یا مغربی یورپ کے ممالک کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا جائے. اچھا جناب، اسلام آباد سے ہمیں معروف دانشور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب جوائن کر رہے ہیں. آئیے اس موضوع پر ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم مدرس ملک بینک کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ بات اب ڈبکی چھپی نہیں ہے کہ مغرب ایک عرصے سے مسلمان ممالک کے معاشرتی اور خاندانی نظام کے در پہ ہے. یہ فرمائیں کہ آزادی، خود ارادیت اور خود مختاری کا نعرہ لگانے والا مغرب مسلمان ممالک کے معاشروں کو کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ تھینک یو وسیم صاحب، انتہائی اہم سوال. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ مغرب کے نزدیک سچائی وہ فکر ہے جو ان کے نظام کی برتری کو ثابت کرے. اگر وہ فکر، وہ فلسفہ ان کے نظام کی برتری کو ثابت نہیں کرتا تو ان کے نزدیک وہ باطل ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہی کیے ہوئے ورڈز کے ساتھ، اپنے ہی بتائے ہوئے فلسفے سے کسی بھی وقت یو ٹرن لے سکتے ہیں. اس کی مثال غزہ میں، فلسطین میں آپ کے سامنے ہے. اس وقت حقوق انسانی کی ساری تنظیمیں چپ ہیں. حقوق نسواں کی تنظیموں کو سانپ سونگھ چکا ہے. حق کے خود ارادیت کی بات ہو یا حریت پسندی کی بات ہو، سب کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں. مطلب یہ کہ جو چیز وہ پرچار کرتے تھے، جس کا آج خود ہی اس سے سٹیپ بیک لے لیا. کیوں لے لیا؟ یہ یو ٹرن کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یہ ان کے نظام کو، ان کی برتری کو چیلنج کرنے والا تھا. تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مغرب کے نزدیک سچائی وہ ہے جو ان کی معاشرت کو، ان کی تہذیب کو، ان کی فکر کو بالا تر ثابت کرے. اس کے بعد دوسرے سوال پر آتے ہیں کہ مغرب ہماری معاشرت کو، ہمارے طرز فکر کو بدلنا کیوں چاہتا ہے. اگر میں لگے لپٹے بغیر بات کروں تو اس کا سادہ سا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہمارے طرز فکر سے، ہماری معاشرت سے، ہماری تہذیب سے، ہماری روایات سے مغربی نظام کو خطرہ لاحق ہے. ہماری تہذیب کا عروج مغرب کا زوال ثابت ہوگا اور مغرب کی تہذیب کا عروج ہمارا زوال ثابت ہوگا.
اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرد اگر وہ خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایک مضبوط عقائد پیدا ہوتی ہے. یہ مضبوط عقائد مضبوط قوم پیدا کرتی ہے. یہ مضبوط قوم مضبوط ملت پیدا کرتی ہے. لیکن جب آپ نے فرد کو خاندان سے توڑ دیا تو نتیجتاً آپ نے پورے کے پورے نظام کو توڑ دیا. اسی خطرے کی تنبیہ علامہ اقبال نے بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. اور اب مغرب کیا کر رہا ہے؟ مغرب ہمیں ہر سطح پر تنہا کرنا چاہتا ہے. اس کے ذریعے وہ اپنے دانش گردوں کے ذریعے کبھی ہماری مذہبی روایات کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، کبھی احکامات الہی کو مشتبہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہمارے رول ماڈلز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی انارکی کا اور انتشار کا شکار ہو جائے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے تعلیمی اور تدریسی ادارے اپنا اپنا کردار ادا کرتے، ذہن سازی کرتے، کیونکہ یہ قلب و نظر کی جنگ ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے بدقسمتی سے اکثر تعلیمی اور تدریسی ادارے بھی بین الاقوامی فنڈنگ کے اوپر چلتے ہیں، اور جو ادارے بین الاقوامی فنڈنگ کے اوپر چلیں گے ڈیفینیٹلی وہ انہی کے مفادات کا خیال رکھیں گے. اسلام مخالف نظریات نظر آ رہے ہیں، فیمنزم کی تحریکیں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان اداروں کو بھی اس طریقے سے فنڈ کیا گیا کہ ان کے اصل نظریات کو کچل کر انہیں مغربی نظریات کو پروان چڑھانے والا ادارہ بنانے کی مکمل کوشش کی گئی. اور یہ کوشش بدقسمتی سے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ثمر آور ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ دیکھیں، اگر گورنمنٹ اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، ادارے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، تو بطور خاندان، بطور فرد ہمیں اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا، اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مسلم ممالک کی بات کی جائے تو ہر طرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے قانون سازی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، الا ماشاء اللہ. کیا ایسے اقدام کسی جبر کے تحت کیے جاتے ہیں یا ان کے پیچھے دنیاوی خواہشات کا شیطانی جال ہے؟ وسیم صاحب، میں کہنا چاہوں گا کہ مسلم ممالک نہیں، مسلم اکثریتی عوام رکھنے والے ممالک، ایسے ممالک جہاں پر عوام کی اکثریت تو مسلمان ہے، مگر یہاں پر جو حکمران ہیں یا تو وہ عبداللہ بن ابی کی مانوی پیداوار ہیں یا وہ لارنس آف عربیہ کا دوسرا، تیسرا یا چوتھا بحروف ہیں. ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کی اکثریت ہمارے اوپر بطور وائسرائے مسلط کی گئی ہے. جیسے وائسرائے ہند تھا، برطانیہ نے مسلط کیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ ڈیپورٹیشن کے اوپر آتے ہیں، عوام کو اپنی مرضی کے مطابق ہنکاتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں اور طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت تلخ جملے ہیں اور آدمی سوچے کہ ایک مسلمان ملک کا حکمران ایسا کیوں کرے گا. یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو کمزور قبیلے تھے وہ طاقتور قبیلے کو یا کمزور ملک، طاقتور ملک کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کو بطور یرغمال گروی رکھواتا تھا. یہ اس چیز کی ضمانت ہوتی تھی کہ اگر ہم نے آپ کے ملک کے خلاف کسی قسم کی حرکت کی تو آپ ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو تہہ تیگ کر دینا. طاقتور ملک کمزور ملک کے بچوں کو اپنے پاس رکھتا تھا، پڑھاتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا، ناز و نام میں ان کی پرورش کرتا تھا، انہیں عہدے بھی دیتا تھا، مگر وہ بطور ضمانت وہاں موجود ہوتے تھے. اب وقت بدلا، زمانہ بدلا تو طریقہ واردات بدل گیا. آج مسلم ممالک کی اشرافیہ کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو وظیفوں کے نام پہ، اسکالرشپس کے نام پر بیرون ملک بلوایا جاتا ہے. انہیں مغربی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، پھر ان کے والدین انہیں ملنے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں نائٹ کلبوں میں لے جایا جاتا ہے، کسینوز میں لے جایا جاتا ہے، ان کی نائٹ لائف کو، ان کی پرائیویٹ لائف کو فلم بند کیا جاتا ہے. اب یہ لوگ ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتے ہیں، طاغوت کی چالوں میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کے سہولت کار بھی بنتے ہیں. اسی طرح اپنی کرپشن کو، اپنی لوٹ مار کو اور اپنی غیر قانونی حرکتوں کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ ان کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کا شوشہ چھوڑا ہی اس لیے گیا تھا، مسلم ممالک میں اسے رائج ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ان حکمرانوں کو بلیک میل کیا جا سکے، کبھی انہیں عوامی بغاوت سے ڈرایا جا سکے، کبھی انہیں جمہوریت یا جمہوری حقوق کی پاسداری نہ کرنے کے جرم میں عالمی سطح پر تنہا کرنے کا لالچ دیا جائے، دھمکایا جائے، تنہا کرنے کے لیے دھمکی دی جائے کہ ہم تمہیں تنہا کر دیں گے. تو اس طریقے سے ان حکمرانوں کو، ان مسلمانوں کو استعمال کیا گیا. اب یہ طاغوت کے اعلی کار بھی بنتے ہیں، ان کے غلام بھی بنتے ہیں، ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ نہ دنیا ان کی رہے گی نہ آخرت ان کی رہے گی. اپنی کرپٹ حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنے لوٹے گئے اثاثوں کو بچانے کے لیے انہیں طاغوت کی حکمرانی
قبول کرنی پڑتی ہے, ان کی غلامی قبول کرنی پڑتی ہے. آخر میں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بری طرح جکڑے گئے, ہمارے خاندانی نظام کو انہوں نے کچلنے کی کوشش کی, ہماری اسلامی تہذیبی اقدار کو کچلنے کی کوشش کی گئی, ہمارے ذہنوں کو شکوک سے آلودہ کیا گیا, ہمارے اوپر غیر ملکی ذہن رکھنے والے حکمران مسلط کیے گئے, ہمارے اثاثے لوٹ کر بیرون ملک شفٹ کیے گئے, ہمیں قسم کرسی کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا. اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں, سیدھی سی بات ہے کہ جب تک ہم نظام باطل کو چھوڑ کر نظام حق کی طرف نہیں لوٹیں گے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اس وقت تک ذلت اور خواری ہمارا مقدر رہے گی. اسی نظام کی وجہ سے ہمیں سود کو قبول کرنا پڑتا ہے, اسی نظام کی وجہ سے ہمیں بیرونی صلیبی افواج کی مدد کرنی پڑتی ہے, اسی نظام کی وجہ سے ہمیں بین الاقوامی طاغوتی صلیبیوں صہیونی اداروں کی اطاعت کرنا پڑتی ہے. تو اگر ہم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر ایسی ذلت و خواری ہمارا مقدر ہوگی. ہم سب کو انفرادی سطح پر اپنے اپنے گھر میں بچوں کی نظریاتی تربیت کرنی چاہیے تاکہ دشمن کا یہ قلب و نظر پروار ناکام ہو جائے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. خورشید انجم صاحب, ہمارے معاشرے میں شرم و حیا, عصمت اور عفت اور رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے علماء کرام, ہماری دینی جماعتیں اور ہمارے والدین عوام الناس کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی جیسے کہ بات آئی, ایک طوفان ہے جو اس وقت آ رہا ہے ہر طرف سے, وہ جو کہا ہے نا کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو اس حوالے سے یہ جو فحاشی اور یعنی بے حیائی, اس کا طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے. اب اس طوفان کے آگے ہم نے خود ہی باندھنا ہے. اگرچہ سب سے بڑا کردار حکومت کا ہونا چاہیے, لیکن حکومت تو خود اس کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہی ہے, آگے لے کر آئی ہے. جیسے رضا الحق صاحب نے مثالیں دی ہیں, مختلف مثالیں دی ہیں, تو حکومت کی تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. اب جو بھی کرنا ہے یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے کرنا ہے. ہم سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس نے اپنے اپنے لیول پر کرنا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے, تو والدین میں بھی سب سے پہلے میں خود, یعنی بحیثیت والد بحیثیت والدہ جو میرا کردار ہوگا وہ بچوں میں منتقل ہوگا. تو وہ حیا, وہ عفت, وہ یہ ساری چیزیں, اس کا اہتمام ہم نے خود کرنا ہے. پھر بچوں کے حوالے سے, ان کے لباس کے حوالے سے, اور مختلف چیزیں جو ہیں جن کو عموماً بڑا ہی لائٹ انداز میں لیا جاتا ہے, لیکن یہی ایک سٹیج ہوتی ہے بالکل بچپن سے جس سے بچے جو ہے وہ اثر قبول کرتے ہیں. پھر گھروں کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں, واہیات ڈرامے یا اور مختلف فلمیں, ان چیزوں سے پرہیز, ان چیزوں کو روکنا. گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو بہرحال باہر تو وہ جائے گا یا جائے گی, جو بھی بچی یا بچہ جائے گا, لیکن کم از کم گھر میں تو اس کو اچھا ماحول ملے گا, تو اس کے اثرات اس پر ہوں گے. تو اس حوالے سے حیا اور اس کے جو تقاضے بنتے ہیں, ہر فرد جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے جہاں جہاں بھی وہ کر سکتا ہے, جس حد تک کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تم میں حیا ختم ہو جائے, تم میں حیا نہیں ہے, تو پھر جو جی چاہے کرو. تو بے حیا جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اسے وہ کہتے ہیں نا, اس کی تو حیا ہی ختم ہو گئی. وہ ایک حجاب, ایک پردہ جو ہے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. پھر اسی کو لے کر ہم آگے چلیں تو دینی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کارکنان کے لیے, اپنے رفقاء کے لیے اس چیز کا اہتمام کریں. اس چیز اپنے پروگراموں کے اندر اس کو خاص ٹاپک کے طور پر رکھا جائے. یہ جو حیا مثبت انداز میں لکھیں تو حیا اور اس کے جو فائدے ہیں, جو ثمرات ہیں, دینی جماعتوں کو ان تعلیمات کو عوام الناس تک بھی تو پہنچانا چاہیے نا, نہ کہ صرف اپنے جو لوگ ہیں ان تک. جی اوپن, مطلب دائرہ اختیار ان کا بڑھنا چاہیے. بالکل. اسی طرح بے حیائی پھر منفی انداز میں, کہ بے حیائی اور اس کے جو نقصانات ہیں, اور وہ نقصانات تو ظاہر ہے کہ بہت ہمگیر اور بہت گمبھیر قسم کے ہیں. پھر ممبر و محراب, علماء کرام کے پاس یہ ممبر موجود ہے, اور اس کو خاص طور پر ممبر و محراب سے اس چیز کو بتانا چاہیے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اور جیسے کہ ابھی رضا الحق صاحب نے بھی بات رکھی تھی, یہ دجالیت کے تناظر میں اس کو خاص طور پر واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ رہی ہے یہ چیز. یعنی آپ آج سے 50 سال پہلے کا تصور کریں تو ہمارا معاشرہ کچھ اور تھا, 100 سال پہلے کچھ معاشرہ کچھ اور تھا.
اب جو ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے معاملات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں. تو اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. اجتماعیت کے جتنے بھی لیول ہیں، دینی جماعتیں ہیں اور جیسے ممبر و محراب ہے، وہاں سے بھی اس بات کو اٹھانے کی اور اس بات کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. رضا الحق صاحب، ایک اور بہت اہم ملکی سطح پہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے ایک عرصے سے جاری ہے، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. اس فنامنن کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت نے اور ہمارے عسکری اداروں نے مل کے اپیکس کمیٹی میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپریشن عزم استحکام شروع کریں. اس وقت اس ایشو پہ ہماری حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ آمنے سامنے ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورشل بن چکا ہے. اب جب کہ اس آپریشن کے حوالے سے اپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ تھا اس کی منظوری بھی دے دی ہے ہماری کابینہ نے، تو یہ بحث جو ہے وہ زیادہ متنازع ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری کے پی کے حکومت، وہاں کے عوام جو ہیں وہ بالکل اس آپریشن کے حق میں نہیں ہے، اور اسی طرح ہماری اپوزیشن ساری کی ساری جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے، جبکہ حکومت جو ہے اور ہمارے عسکری ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ آپریشن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ آپریشن عزم استحکام پاکستان میں واقعتاً استحکام لا سکے گا یا یہ عدم استحکام کا باعث بنے گا؟ جی وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں اور صرف سیاسی معاملہ نہیں، اس کو ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ پھیلی کب اور بڑی کب، تو وہ بڑے مخصوص واقعات کے ساتھ، ایک بڑے مخصوص پس منظر کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے اس کا آغاز بھی ہوا اور پھر وہ آگے بھی بڑھی. اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا نقصان جس قدر ہوا، جانی بھی اور مالی بھی، امن و امان بھی ختم ہوا اور معیشت بھی آج کل ایک ملک کی امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ہی جڑی ہوئی. ویسے تو ہر دور میں جڑی رہی لیکن آج کل خاص طور پہ گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. جی. اگر آپ دیکھیں تو مشرف دور میں جب یہ امریکی جنگ جسے وہ کہتے ہیں وار آن ٹیرر کا نام جسے دیا گیا، تو پاکستان جب اس کا فرنٹ لائن اتحادی بنا اور یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے امریکی کیمپ میں پاکستان اس طرح سے چلا گیا کہ وہ پریکٹیکلی اپنے تمام ریسورسز، جس کے اندر ہمارے بہرحال فوجی ریسورسز بھی تھے، عسکری ریسورسز بھی تھے، ان کو بھی ہم نے امریکہ کے پلڑے میں ڈال دیا. اور ایک تو بہرحال ہم نے ڈائریکٹلی افغانستان میں جو ایک امریکہ اپنا حملہ کر رہا تھا اس میں حصہ ڈالا، لیکن فرنٹ لائن اتحادی بن گیا نا. جی. دوسرا یہ کہ ہمارے ہی جو شمالی علاقات ہیں، یعنی جو اب صوبہ یعنی کے پی ہے، خیبر پختونخوا، اس وقت سرحد کہتے تھے صوبہ اس کو، اور بلوچستان کے بعض علاقے، وہاں پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیسز دے دیے اور ان ایئر بیسز سے افغانستان میں بھی اور اپنے ملک میں بھی کارروائیاں ہوئی. اچھا، امریکہ، بھارت، اسرائیل، یہ شروع سے پاکستان کے، یوں کہہ لیں پاکستان کے ازلی دشمن ہیں تینوں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھارت میں اسرائیل کے سابقہ سفیر رہے ہیں یہاں پہ، ڈینیل کارمن، اس کا بیان آیا یہ چند دن قبل کہ انڈیا جو اس وقت مدد کر رہا ہے، اسرائیل کی مدد کر رہا ہے غزہ میں، فلسطینی مسلمانوں کے خلاف، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے بھارت کی کارگل میں مدد کی تھی. دیکھیں اس نے کیا بات کہاں جوڑی ہے. تو کارگل میں مدد کرنے کا مطلب پاکستان کے خلاف مدد کی گئی تھی، اور پاکستان اس وقت بھی جو امریکہ ہے وہ پاکستان کا مخالف تھا، آج بھی پاکستان کا مخالف ہے. بھارت پاکستان کے حوالے سے اس وقت بھی اپنے مذموم عزائم یا مقاصد رکھتا تھا، آج بھی رکھتا ہے. اسرائیل کی بھی سوچ بدلی نہیں ہے. اچھا، یہ بھی بات سامنے آئی کہ پچھلے 2019 یا 2018 سے لے کے اب تک یہ کہ ایک انٹرنیشنل اخبارات کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گی رپورٹس کہ پاکستان میں کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ انڈیا نے کروائی، را نے کروائی باقاعدہ، اور وہ بھی انہوں نے پاکستان میں کیا اور باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. تو خاص طور پہ جو ڈما ڈولا کا ایک سانحہ تھا یا یوں کہیں ڈرون حملہ تھا، جو معلوم نہیں کس نے کیا تھا لیکن پاکستان نے قبول کر لیا کہ مدرسے کے بچوں پہ، جو مدرسے کے بچوں کو فجر کے وقت، اور کتنے تقریباً 80 کے قریب شہید ہو گئے تھے اس میں بچے. اور پھر جو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ حملے کر کے شہید کیا جاتا تھا
اور ان کے جنازوں کے اوپر بھی حملے کر دیے جاتے تھے. ایسا بھی وہاں پہ بالکل ہوا. ایسے. پھر لال مسجد کا سانحہ ہوا. تو پاکستان جب فرنٹ لائن اتحادی بنا تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ دہشت گردی کا جو کہ آپ کو فگرز کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ آپ ڈماڈولا کے حملے سے پہلے کی فگرز دیکھیں, دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی. کبھی شاز کوئی نظر یعنی یا آپ کا خبر کہنا ہے آتی تھی کہ سامنے. یہ جو ہم نے فرنٹ لائن اتحادی بننے کا فیصلہ کیا اور ہم نے امریکہ کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف, یہ اس کا ریاکشن تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ریاکشن بھی تھا. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی, اور یہ تو بہرحال ہمارے جو ابھی بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہے ان کے پیچھے انڈیا ہے. ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے چند دن پہلے. تو پاکستان میں دہشت گردی کو آگے بڑھانا وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے. پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ماضی کے بہرحال ہماری طرف سے کچھ زیادتیاں ہوئیں, جب تک ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بنے گا جس میں ہر ایک اپنی اپنی کوتاہی اس کو مانے بھی, اس کا ازالہ بھی کرے, اور پھر تنہا کر دیا جائے ایسے ایلیمنٹس کو جو دہشت گرد ہیں. جب ان کو تنہا کیا جائے گا اور سب عوام کو بھی سامنے نظر آئے گا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہے, تو پھر معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ورنہ نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے, نیشنل ایکشن پلان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی, جیسا کہ جب یہ بن رہا تھا اور پیش ہو رہا تھا تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس وقت ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا ایک طرح سے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے نام پر ملک کے اندر انتشار پیدا کریں گے. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی اور پاکستان کے مخالف وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے. تو یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے حکومت اپوزیشن. بہرحال سب کو کانفیڈنس میں لے کے ٹھیک ہے جہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ضرورت ہے وہاں ہوتے رہیں, لیکن فل فلیج ایک یوں کہنے کہ آپریشن فوجی دوبارہ شروع کر دینا, وہ نقصانات جو ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد بھی دیکھنے میں آئے وہ آج تک جاری ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں باقی چیزیں تو اپنی جگہ, نفرتیں بھی موجود ہیں, تو ان کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ. یہ جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے ان معاملات میں. خورشید انجم صاحب, ایک رائے یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان میں جتنے بھی فوجی آپریشنز ہوئے ہیں یہ بڑی طاقتوں کے کہنے پہ ہوئے ہیں, یہ نام لیے جاتے ہیں باقاعدہ, چاہے وہ آپریشن ضرب عضب تھا یا رد الفساد تھا جس کا بھی رضا الحق صاحب ذکر کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے بھی جو آپریشن ہوتے ہیں یہ بڑی طاقتوں کے کہنے پہ ان کی ڈکٹیشن پہ کیے جاتے ہیں. اور اس کی تصدیق اس رائے کی اس بات سے ہو رہی ہے کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ ابھی لانچ کیا جا رہا ہے, اس کی بھی امریکی ترجمان نے جو ہے ایک پارشل سی تائید کر دی ہے. تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی طرف سے بھی تائید آ گئی ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان آپریشنز کے وہ ناقابل برداشت ہیں ہر اعتبار سے, چاہے وہ جانی اعتبار سے ہوں یا مالی اعتبار سے ہوں, تو آپ کے خیال میں یہ جو آپریشنز ہیں یہ وسیع تر ملکی مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے کہ رضا الحق صاحب نے ابھی کہا, ہمارا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے فرنٹ لائن اتحادی کا, جو الہی ہم بنے ہیں, اس کے بعد ہم نے نقصان پر نقصان اٹھائے ہیں. اور مشرف نے تو واضح طور پر لکھا ہے, اس نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے $5,000 کے عوض پر ہیڈ تھا نا, $5,000 پر ہیڈ اس نے جو ہے لوگ اس طرح سے فروخت کیے ہیں. تو اس قوم کے بچے بچیاں اور ظاہر ہے کہ عافیہ صدیقی ابھی تک آج تک یہ اسی کا نتیجہ ہے, یہ اسی کا وہ ہے, اور اس کا کوئی والی وارث نہیں. افغانستان تو اس کو ایک طرح سے اون کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. عافیہ صدیقی کے حوالے سے تو ایک سٹیج پہ یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر ایک خط لکھ دیں امریکی صدر کو تو اس کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں نے اتنی ہمت بھی نہیں کی کہ ایک خط لکھ دیں, مرسی پٹیشن کر دیں. بالکل. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں, قومی مفادات کو نہیں دیکھتے. تو ٹھیک ہے, مشرف کا بینک بیلنس بڑھ گیا ہوگا, اس کو کچھ فوائد حاصل ہو گئے یا کچھ اور لوگوں کو حاصل ہو گئے ہوں گے, لیکن اوورآل ہمیں نقصان ہی ہوا ہے, اور اس نقصان کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر جو جیسے ابھی بیان بھی ہوا ہے, جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں کے پی کے اندر, اور یہ نفرت کیا ہے, صاف کہا جاتا ہے کہ یہ فوج پنجاب کی ہے اور پنجاب کے لوگ یہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. کے پی کے اندر جس قسم کی نفرت ہے، بلوچستان کے اندر، اور واقعات سامنے آتے، خاص کر بلوچستان میں تو بہت ایسے واقعات ہیں جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں. اتار دے ہیں کون کون پنجابی ہے اور پھر وہاں پر اس کو قتل کر شناختی دیا کارڈ چیک کر کے، شناختی کارڈ چیک کر کے. بالکل یہ فائرنگ کیوں کر دی چیزیں جاتی بنتی ہیں؟ یہ ایسا ہی تو نہیں ہے نا کہ ویسے ہی ہو گیا ہو. آخر اس میں ہمارا بھی کچھ کردار ہے یا نہیں ہے. تو اگر آپریشن کرنے ہیں تو یعنی اب لاہور میں یا کسی اور جگہ پر کچھ ایسے دہشت گرد ہیں تو پورا لاہور تو نہیں اجاڑ دیا جاتا نا، ان لوگوں کو پکڑا جاتا. اور ٹھیک انداز بھی یہی ہے، آپ پوری بستیاں تباہ کر دیتے ہیں. آئی ڈی پیز جو آئے تھے وہ ابھی تک وہاں یعنی سیٹل نہیں ہو سکے. جو وعدے ہی کیے گئے تھے وہ وعدے ان کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے، اور وہ ابھی تک ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ وہ ڈاواڈول ہیں، اور یعنی وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان کے گھر تباہ، ان کے کھیت تباہ، پورے شہر جو ہے تباہ ہو گئے ہیں. تو اب کرنا ہے تو کچے میں کریں. پورے ملک کو جو ہے انہوں نے یرغمال، چند ڈاکو ہے نا، ان کو ہم قابو نہیں کر سکتے. پورے ملک سے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اس مخصوص علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ علاقہ حکومت پاکستان، ہماری ایجنسیاں، ہمارے تمام سیکورٹی اداروں کے کنٹرول میں نہیں ہے. میدانی علاقہ ہے، جی وہاں کچھ نہیں ہے. وہاں کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. اور جہاں بہرحال دشوار گزار راستے ہیں، پہاڑی راستے ہیں، وہاں باقی ایجنسیاں تو اپنا کام کریں گی. جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں وہ تو ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتی ہیں. اور یہ صرف بھارت، اسرائیل اور امریکہ ہی نہیں، بہت ساری ایجنسیاں جو ہیں وہ اس ملک میں کام کر رہی ہیں. وہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک چلن تھا، اب پتہ نہیں اتنا تو نہیں ہے، کہ جب تندور گرم کیا جاتا تھا تو سب آ جاتے تھے خواتین اور اس میں روٹیاں پکا لیتی تھی. تو جب تندور گرم ہوگا تو سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے، پھر وہ روٹیاں لگائیں گے اپنے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں ایسے مواقع مہیا کر رہے ہیں. جہاں ہمیں ہے وہ دیکھیں، ہم ان دہشت گردوں کو پکڑیں، قرار واقعی سزا دیں. پتہ تو چلے نا کہ انہوں نے جو ہے کتنا زیادہ نقصان پہنچایا تھا، کتنی اموات کیا، کچھ ہوا ہے. تو ایک کو سزا ہوگی تو پھر ہوش تو ٹھکانے آئیں گے نا کم از کم. لیکن ہمارا معاملات جو ہے وہ اپنوں کو مارتے ہیں، دوسروں کو ہم تحفظ دیتے ہیں. رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو یعنی اس وقت جو ہے سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی ایک خلفشار کا شکار ہے. اندرونی طور پہ تو یہ حالات ہیں، بیرونی طور پہ جیسے ابھی آپ نے تفصیلی طور پہ ذکر کیا، خورشید انجم صاحب نے ذکر کیا کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی میلی نظریں پاکستان پہ ہیں، اور ہر وقت وہ پاکستان کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان پہ نظریں گاڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے. ان حالات میں کیا ہمیں معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری دینی جماعتوں کو مل بیٹھ کے کوئی ایک لائحہ عمل، کوئی ایک دینی، سماجی، معاشرتی سوچ ڈیولپ کر کے اس پہ آگے نہیں چلنا چاہیے؟ جی وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا آئین ہوتا ہے وہ کوئی عمرانی معاہدہ ہوتا ہے ایک طرح سے ریاست اور اس کے عوام کے درمیان. کئی مرتبہ اس کو نا آپ کو یا بھولا ہوا سبق ہوتا ہے، اس کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کئی مرتبہ تجدید نو کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں، اندرونی معاملات بہرحال جس وجہ سے بھی. پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 2-4 برس کی بات نہیں. خوشی اندی صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست فرمایا انہوں نے. تو سیکیورٹی سٹیٹ جس وجہ سے بھی اندرونی معاملات خراب تو ہیں اس وقت، تو ہمارے لیے ایک مضبوط فوج ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم نے انڈیا سے اور باقی ارد گرد کے ممالک دیکھے، ان سے اگر بچنا ہے. دوسرا، سپر پاورز جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، چین کے بھی اپنے مفادات ہیں. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ چین جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں ہمارا سگا ہے. چین کے اپنے مفادات ہیں، ہم نے بہرحال اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھنا ہے. میں اتنی ہی بات کروں گا اس حوالے سے. اچھا، یہ دیکھیں کہ افغانستان سے تعلقات، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمسایہ ممالک سے اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو ملک جو ہے وہ معاشی اور سیاسی حوالے سے بھی اس میں استحکام آئے گا. یہ دہشت گردی والے واقعات کو بھی کنٹرول ہو سکے گا، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ کو فائدے ہوں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ڈانڈے افغانستان میں موجود گروپ سے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم آپریشن شروع کر دیں. اس کا حل یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے،
اور مل بیٹھ کے معاملات کو اگر آپ صحیح طریقے سے حل کریں گے تو نکل آتے ہیں حل, پوری دنیا نے نکالے ہیں حل. سر یہ آپشن بھی تو ایگزاسٹ ہو چکا نا, 2 دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں, 2-3 دفعہ ہو چکی ہیں کبھی کوششیں. ہم نے سے کہتے ہیں توڑ پہنچانا, ہم نے کبھی مذاکرہ شروع کر کے اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. درمیان میں ہم کوئی ایک یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ مذاکرات جو ہیں وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. جس طرح ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات آتی ہے تو افغان طالبان نے ایک دور میں, بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو گارنٹر یا کم از کم ثالث بننے یا کم از کم ٹیبل پہ لانے کی بات کی ہے. تو وہ پھر ایک دور حکومت, دوسرے دور حکومت, ابھی وہ بات آگے چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کے جو پیچیدہ مسئلے ہیں ان کا حل جلدی نظر آ جائے. یہ کئی مرتبہ اس میں 2 سال 3 سال 5 سال بھی لگ جاتے ہیں ان مسائل کو حل کرتے کرتے, زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. اب ناردرن آئلینڈ کو دیکھیں تو وہاں پہ پوری صدی کی ایک سٹوری ہے, ہسٹری ہے, اور آپس میں کس طرح وہ ناردرن آئلینڈ اور برطانیہ کی ایک جنگ جاری تھی اور وہ دہشت گردیاں ہوتی رہیں, اور بہرحال سپورٹرز بھی تھے وہاں پہ موجود دونوں سائڈوں کے, اور دہشت گردی کروانے والے بھی تھے. انڈیا جیسے ممالک جس طرح ہمارے یہاں پہ ہیں وہاں بھی ارد گرد تھے جو یہ کرواتے تھے, لیکن پھر بالآخر مذاکرات کی طرف آنا پڑا. بہرحال میری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو مزید مذاکرات کے ذریعے ہی بات آگے چلانے کی ضرورت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم استحکام کی بات کرتے ہیں, جس طرح کہ ابھی اس آپریشن کے حوالے سے بھی عزم استحکام ویژن کی بات ہوئی, تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں استحکام ملے گا کیسے؟ وہ کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملنے والا. ہمارے نزدیک پاکستان کو استحکام اگر دینا ہے تو پاکستان کے اصل کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. یہ ملک ہم نے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہندو اور مسلمان 2 جداگانہ قومیں ہیں, اور مسلمانوں کو اپنا ایک علیحدہ خطہ زمین ملے, اور جو اگر وہ خطہ زمین مل جائے تو وہاں پہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کیا جائے گا, نافذ کیا جائے گا. وہ ہم کر کے دکھائیں گے جس میں معاشی نظام بھی ہے, سیاسی نظام بھی ہے, سماجی نظام بھی ہے, اور اس کے ذریعے پھر ہم باقی دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو دور جدید میں ٹھیٹھ اسلامی اصولوں کے مطابق اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس طرح سے ایک نظام وہ اگر قائم کیا جائے تو پوری دنیا کے لیے وہ جسے کہا جاتا ہے بیکن آف لائٹ ہے, یعنی ایک روشنی کا مینارہ ہوگا. ہم اس کی طرف ابتدائی کچھ عرصے میں قیام پاکستان کے بعد کچھ شاید تھوڑا بہت کام ہوا اس کے اوپر, قرارداد مقاصد 31 علماء کے 22 نکات کے کس طرح سے اسلام کو نافذ کیا جائے, لیکن اس کے بعد پھر ریورس گیئر لگ گیا اور آج تک لگا ہوا ہے. جب تک ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست نہیں بناتے تو ہمیں طالبانائزیشن کا بھی خطرہ رہے گا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہم اسلامائز کر دیں اس کو, طالبانائزیشن کا خطرہ ہی ختم ہو جائے؟ بہرحال یہ وہ کام ہے جو کرنے والا ہے. یہ کام کریں گے تو ہمارے باقی معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. رضا الحق صاحب, جناب خورشید انجم صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.